السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا بشر مثلکم، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بلند آواز سے ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ صلاۃ تسلیما کثیرا کثیرا۔ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے۔ خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، مرتبہ یہ کسی کو ملا ہی نہیں، عرش پر کوئی گیا ہی نہیں۔ مرتبہ یہ کسی کو ملا ہی نہیں، عرش پر اور کوئی گیا ہی نہیں۔ آپ ہی کو ملا فقط یہ مقام، آپ پر ہزاروں درود و سلام۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ معزز حضرات، بزرگ اور دوستوں، آئیے دستور کے مطابق میں بھی بس صرف 2 اشعار نعت پاک پڑھ کر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ میں اتنی اچھی انداز میں نہیں پڑھ سکتا جیسا ہمارے حافظ حسن صاحب نے پڑھا ہے، مگر انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ آپ تمام حضرات بھی انشاءاللہ میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ پڑھیے درود شریف بلند آواز سے پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ صلاۃ تسلیما کثیرا کثیرا۔ پوچھو نہ ہم سے ہم کو محمد نے کیا دیا، پوچھو نہ ہم سے ہم کو محمد نے کیا دیا۔ جب کبھی ہم آقا کا ذکر کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ تم بار بار نبی کا ذکر کیوں کرتے ہو، تمہیں کیا دیا گیا، تمہیں کیا ملا گیا؟ تو میں ان لوگوں کا سوال کا جواب اس اشعار کے انداز میں دینا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں شاعر، پوچھو نہ ہم سے ہم کو محمد نے کیا دیا، پوچھو نہ ہم سے ہم کو محمد نے کیا دیا، پوچھو نہ ہم سے ہم کو پوچھو نہ ہم سے ہم کو محمد نے کیا دیا، محمد نے کیا دیا۔
ارے اتنا بڑا کرم کہ خدا سے ملا دیا، اتنا بڑا کرم کہ خدا سے ملا دیا، پوچھو نہ ہم سے ہم کو محمد نے کیا دیا، اتنا بڑا کرم کہ خدا سے ملا دیا۔ اعجاز دیکھیے میرے رسول کریم کا، سبحان اللہ بولو۔ اعجاز کا مطلب ہوتا ہے مرتبہ، معجزہ۔ شاعر فرماتے ہیں اعجاز دیکھیے میرے رسول کریم کا، اعجاز دیکھیے میرے، اعجاز دیکھیے میرے رسول کریم کا، رسول کریم کا، پتھر کے دیو بتوں کو بھی کلمہ پڑھا دیا، پتھر کے دیو بتوں کو بھی کلمہ پڑھا دیا، پوچھو نہ ہم سے ہم کو محمد نے کیا دیا۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قل انما انا بشر مثلکم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم، بتایا جاتا ہے کہ اے میرے محبوب تم فرماؤ، قل کہ میرے نبی تم بولو۔ کیا فرمایا، کیا بولا گیا؟ بلکہ آگے بڑھ کر بتایا جاتا ہے کہ انما انا بشر مثلکم، لوگوں میں بھی تمہاری طرح عام انسان ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا؟ قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے میرے محبوب تم کہو کہ کیا، کہ لوگوں میں بھی تمہاری طرح عام بشر ہوں۔ اب یہ بڑی حیرانیت کی بات ہے، شاید آپ بھی کہتے ہوں گے، دل میں شاید سوچتے ہوں گے حضرت نے یہ آیت کیوں پڑھا ہے، حالانکہ اکثر ہم ان لوگوں کی زبان سے سنتے ہیں، بدعقیدہ بار بار کہتے ہیں کہ تم نبی کا ذکر کیوں کرتے، وہ بھی ہماری طرح، وہ بھی ہماری طرح، ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ، ان کے بھی دو پیر ہمارے بھی دو پیر، ان کے بھی دو آنکھ ان کے ہمارے بھی دو آنکھ، ان کے بھی دو کان ہمارے بھی دو کان، وہ بھی ہماری طرح ہے۔ یہ بار بار ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برابری کرتے ہیں، مگر دوستوں یہاں پر تھوڑا سا ذہن کو تو چلاؤ، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لوگوں میں بھی تمہاری طرح ہوں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لوگوں میں بھی تمہاری طرح ہوں، مگر یہ نہیں فرمایا کہ تم بھی میری طرح ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کہ لوگوں میں بھی تمہاری طرح ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ تم بھی میری طرح ہو۔ کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارے حافظ حسن صاحب الحمدللہ زبردست قاری قرآن ہے، کہ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اگر لوگ ان کو دیکھ کر ڈرتے ہوئے گھبراتے ہوئے جب حضرت سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو حضرت کیا بولتے تسلی کے لیے؟ بیٹا کیوں ڈرتے ہو، میں بھی تمہاری طرح ہوں۔ کیا بولتے ہیں کہ بیٹا گھبراتے کیوں ہو، کہ میں بھی تمہاری طرح ہوں۔ یہ بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ سامنے والے کی ہمت بڑھتی ہے، سبحان اللہ بولو۔ سامنے والے کی ہمت بڑھتی ہے، سامنے والے کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، سامنے والے کے دل میں انکساری پیدا ہوتی ہے، سامنے والے کے دل میں حافظ صاحب کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، کہ وہ جہاں جہاں
حافظ صاحب ملتے ہیں، جہاں جہاں امام صاحب ملتے ہیں وہاں وہاں ادب کرتا ہے، جہاں جہاں امام صاحب ملتے ہیں وہاں وہاں سلام کرتا ہے، جہاں جہاں امام صاحب ملتے ہیں وہاں وہاں جا کر مصافحہ لیتا ہے، محبت کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے۔ اب محبت کا تقاضا ایسا بڑھتا ہے، جو جو امام صاحب کہیں گے وہ مقتدی ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا، جو جو امام صاحب بتائیں گے وہ دیکھنے کے لیے تیار ہو جائے گا، جو جو دین کی بات سکھائیں گے وہ دین کی بات سننے کا تقاضا پیدا ہو جائے گا۔ کیوں کہ مقتدی کے دل میں امام صاحب کی محبت ہے۔ امام صاحب ہر انسان کو ملاتے ہیں، ہر انسان کو اکٹھا کرتے ہیں، ہر انسان کو اپنے پاس لیتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا کہ لوگوں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں بھی تمہاری طرح ہوں، میں بھی تمہاری طرح ہوں۔ اب لوگوں کو چاہیے کہ جب امام صاحب نے کہا جیسے جیسے امام صاحب دین سکھانے کے لیے لوگوں سے کہا میں بھی تمہاری طرح ہوں، اسی طرح میرے آقا نے دین کے چراغ کو جلانے کے لیے کہا کہ میں بھی تمہاری طرح ہوں، میں بھی تمہاری طرح ہوں، تاکہ گھبرا نہ جائے، پریشان نہ ہو جائے۔ کہ میرے دوستو جیسے جیسے میرے آقا نے کہا ویسے ویسے صحابی آ رہے ہیں، جیسے جیسے میرے آقا نے کہا کوئی ابو بکر آتا ہے صدیق اکبر بن جاتا ہے، کوئی عمر آتا ہے فاروق اعظم بن جاتا ہے، کوئی عثمان آتا ہے ذوالنورین بن جاتا ہے، کوئی علی آتا ہے شیر خدا حیدر کرار بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے امام اہل سنت کہتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ قطرہ بن کے آتا ہے دریا بن جاتا ہے، کانٹا بن کے آتا ہے پھول بن جاتا ہے، کالا بن کے آتا ہے رشک قمر بن جاتا ہے۔ اور میرے دوستوں میرے نبی کا مقام تو ایسا مقام ہے کہ اللہ ابھی امام صاحب نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معراج عطا فرمایا، مگر ان کا تقاضا الگ تھا۔ مگر خدا کی قسم میرے دوستوں صرف پیغمبروں کو نہیں بلکہ اللہ کے فرشتوں کو بھی معراج عطا فرمایا ہے، اللہ کے فرشتوں کو بھی معراج عطا فرمایا۔ معراج وہ کیسا معراج تھا؟ ارے ہمارے نبی خدا کا دیدار کیا، نبی کا معراج ہوا۔ سبحان اللہ بولو۔ ہمارے نبی خدا کا دیدار کیا تو نبی کا معراج ہوا، فرشتے نبی کا دیدار کیا تو فرشتوں کا معراج ہوا ہے۔ اور اللہ کے بتایا جاتا ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم آسمانوں میں گئے فرشتے انتظار کر رہے تھے کہ کب ہمارے نبی آئیں گے، ان کے دیدار سے مشرف ہو جائیں گے، کب ہمارے نبی آئیں گے ہم ان کی زیارت کر لیں گے، کب ہمارے نبی آئیں گے ہم ان کا استقبال کریں گے، کب ہمارے نبی آسمان میں آئیں گے۔ لہذا اللہ تعالی ہمیں بھی معراج کا مقام عطا فرمایا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ یہ کہتے ہیں کہ بار بار کہتے کہ وہ بھی ہماری طرح، وہ بھی ہماری طرح، وہ بھی ہماری طرح، مگر نادانوں کو معلوم نہیں۔ نبی نے تو کہہ دیا میں بھی تمہاری طرح ہوں، مگر نبی نے یہ نہیں کہا کہ تو بھی میری طرح ہے۔ اسے جاننا ہوگا۔ جب کوئی استاد شاگرد کو جب علم سکھایا جاتا ہے تو استاد بھی کہتا ہے کہ بیٹا گھبراؤ مت، میں بھی تمہاری طرح محنت کیا تھا، میں بھی تمہاری طرح پڑھ رہا تھا، میں بھی تمہاری طرح مشقت کیا تھا، مگر کامیاب ہو جاؤ گے، قدم تو بڑھاؤ علم حاصل کرنے کے لیے۔ دوستو غور کرو، جب استاد شاگرد کو کہے گا بیٹا میں بھی تمہاری طرح محنت کیا، مگر یہ نہیں کہے گا کہ تو بھی میری طرح ہے، بلکہ بتایا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی انکساری عاجزی تھا کہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نبی کی طرح، ہم نبی کی طرح ہرگز نہیں ہو سکتے۔ یہ بد عقیدے والے بار بار نبی کی شان میں، نبی کی رحمت کے بارے میں، نبی کے معجزے کے بارے میں بار بار انگلیاں کرتے ہیں کہ وہ بھی ہماری طرح، ہماری طرح۔ نادان
جبرائیل نبی کی طرح نہیں ہو سکتے تو تو کون سے کھیت کا مولی ہے، نبی کو اپنی طرح کہہ سکتا ہے؟ یاد کرو میرے دوستوں، اس واقعے کو ہمارے نبی نے جبرائیل سے کہا تھا کہ جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل نے کیا کہا کہ حضور میری عمر فلاں فلاں، بہت بار واقعہ سنے ہوں گے مگر مختصر بتانا چاہتا ہوں۔ نہ کہا کہ حضور میری عمر تو مجھے پتہ نہیں مگر میں نے 4ویں آسمان میں تارے کو 72,000 مرتبہ دیکھ لیا، تو حضور نے فرمایا وہ تارا کیا ہے؟ وہ تارا کیا ہے؟ تارے کا علم کیا ہے؟ تارا کون تھا؟ جبرائیل کہتے ہیں کہ یا حبیبی یا رسول اللہ مجھے تو پتہ نہیں کہ وہ تارا کیا تھا، وہ تارے کا مطلب کیا تھا، تارے کا مرتبہ کیا تھا، تارے کا درجہ کیا تھا، اس کا مطلب کیا ہے میرے دوستوں، مجھے کہنے نہیں دیا جائے، بلکہ جبرائیل امین اللہ اکبر کبیرہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کے دربار میں خدا کا پیغام سنایا کرتے تھے، خدا کا پیغام دے دیا کرتے تھے۔ جو خدا تعالیٰ پیغام دیتا ہے وہ پیغام حضرت جبرائیل پیغمبر تک پہنچاتے ہیں۔ مگر میرے دوستوں اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود جبرائیل کیا کہتے ہیں کہ حضور مجھے پتہ نہیں وہ تارا کیا تھا۔ سبحان اللہ، مجھے پتہ نہیں کہ وہ تارا کیا تھا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سب میں نے چھان ڈالا تیرے پایا کا نہ پایا، تجھے ایک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا۔ سبحان، بتایا جاتا ہے کہ جبرائیل امین کہتے ہیں کہ حضور کہ وہ تارا کیا ہے اس کا علم مجھے نہیں ہے، تو ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ جبرائیل کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ نے جب میرا نور بنایا، زمین و آسمان بنایا، چاند اور تارے بنایا، تو پورے آسمان کو زینت کے لیے معمولی تارا نہیں بلکہ مجھے ہی تارے کا نور عطا فرما کر پورے آسمان کو زینت بخشی ہے۔ سبحان اللہ، مطلب کیا ہے؟ وہ تارا کوئی اور نہیں تھا جبرائیل، میں ہی تھا۔ سبحان اللہ، کیا کوئی کہہ سکتا ہے یہ سننے کے باوجود بھی نبی ہماری طرح ہے؟ لوگ بار بار نبی کی برابری کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، نبی کو اپنی طرح کہنے کے لیے۔ میں بتانا چاہتا ہوں جو نبی کو اپنی طرح کہنا چاہتے ہو، میرے نبی پیدا ہونے سے پہلے آسمان کو چمکا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے نبی پیدا ہونے سے پہلے، دھرتی میں آنے سے پہلے، ہمارے نبی ابھی دنیا میں آنے سے پہلے پوری دنیا کو اپنے نور سے ایسا چمکا رہے ہیں کہ بلکہ بتایا جاتا ہے حضرت آدم بھی آ رہے ہیں مگر میرے نبی کا نور لے کر آ رہے ہیں، حضرت ابراہیم بھی آ رہے ہیں میرے نبی کا نور لے کر آ رہے ہیں، حضرت اسماعیل بھی آ رہے ہیں میرے نبی کا نور لے کر آ رہے ہیں۔ یہ ایک سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ہیں ہر نبی نور لے کر آئے ہیں۔ جب میرے نبی آئے نور لے کر نہیں بلکہ نور بن کر آئے، اور ایسا نور بن کر آئے بلکہ بتایا جاتا ہے کہ آنے سے پہلے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہر طرف گناہ ہی گناہ تھا، ہر طرف کفر ہی کفر تھا، ہر طرف شرک و بدعت کے ماحول تھا۔ جیسے ہی میرے نبی نے دنیا میں آیا بلکہ ایسا نور بنایا کہ گناہ گاروں کو بھی جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے نبی کی شان۔ اب بھی کہو گے کہ نبی ہماری طرح، ارے ہمارے نبی کا مقام تو اللہ اللہ بتایا جاتا ہے۔ ابھی شاعر میں فرمایا تھا اعجاز دیکھیے میرے رسول کریم کا، پتھر کے دیو بتوں کو بھی کلمہ پڑھایا۔ کیسا کلمہ پڑھایا؟ پتھر کے کنکر کو ہمارے نبی کا ایک اشارہ جاتا ہے، وہ کنکر بھی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اور ہمارے نبی جب ایک جنگل سے گزر رہے تھے، اچانک
کوئی درود پڑھنے کی آواز میرے کانوں کو ٹکر لگی، سبحان اللہ، کوئی آواز میرے کانوں کو ٹکر لگا کہ آواز کیا تھی کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر کہیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بلند آواز سے کہیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے دوستوں، یہ درود جو تم پڑھ رہے ہو، کبھی بھی یہ مت سوچنا بھائی درود پاک پڑھنے سے کیا فائدہ ہے، کیا فائدہ ہے، کیا فائدہ ہے، مگر آؤ میرے دوستوں، احادیث نبوی کی بات ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں راستے سے گزر رہا تھا، کہیں سے درود پاک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی اور درود پاک اللہ اللہ جھوم جھوم کر پڑھایا جا رہا ہے، اور درود پاک کی آواز اتنی طاقت و قوت کے ساتھ آ رہی ہے، اور آواز میں جذبات نظر آ رہے ہیں، آواز میں احساس نظر آ رہے ہیں، آواز میں محبت نظر آ رہی ہے، آواز میں اطاعت نظر آ رہی ہے۔ حضرت مولا علی حیران و پریشان ہو گئے ہیں، ارے اس گھنی جنگل میں وہ کون سا عاشق رسول ہے جو نبی پر تڑپ تڑپ کر درود پاک پڑھتا ہے، جو نبی کی اطاعت میں اتنا جھوم جھوم کے درود پاک پڑھتا ہے۔ حضرت علی بڑی حیران و پریشان کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا حبیبی یا رسول اللہ، کہ حضور یہ تو بتا دیجئے اتنی بڑی گھنی جنگل میں، اتنا بڑے جنگل کے اندر وہ کون سا عاشق ہے تمہارے اوپر اتنا تڑپ تڑپ کر درود پاک پڑھتا ہے، اتنی محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، اتنے جذبے کے ساتھ پڑھتا ہے؟ تو ہمارے آقا کہتے ہیں کہ اے علی، پڑھنے والا کوئی آدمی نہیں ہے، سبحان اللہ، آواز سے بولو یار، پڑھنے والا کوئی آدمی نہیں ہے۔ اب حضرت علی حیران و پریشان ہوتے ہیں اور کہتے کہ حضور آدمی نہیں ہے، مطلب کیا ہے؟ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ اے علی، جو مجھ پر جو درود پاک جو پڑھ رہا ہے، پڑھنے والا کوئی آدمی نہیں ہے۔ جو نظروں کے سامنے جو پہاڑ نظر آ رہی ہے، پہاڑ کی چوٹی میں، پہاڑ کی چوٹی میں جو پتھر تمہیں نظر آ رہا ہے، وہ پتھر مجھ پر درود پاک پڑھ رہا ہے۔ اور ہمارے آقا کہتے ہیں کہ اے علی سنو، سبحان اللہ، ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ اے علی سنو، ارے تم تو اس درود کو اب سن رہے ہو، سبحان اللہ، تم تو اس درود کو اب سن رہے ہو۔ پوری دنیا کو جب دنیا کے سامنے میں نے نبوت کا اعلان کیا، دنیا کو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، سبحان اللہ۔ دنیا کو کب معلوم ہوا کہ میں نبی ہوں؟ میں نے اعلان کیا تبھی تو معلوم ہوا، مگر اللہ نے اس پتھر کے اندر میری محبت ایسا سمایا گیا ہے، ابھی میں نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، ابھی میرا بچپنی کا تقاضا تھا، ابھی لوگوں کو کسی کو بھی پتا نہیں تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مگر اے علی، اگر میں بچپنی کے تقاضے میں بھی جب میں اس راستے سے گزرتا ہوں، یہ پتھر کو پتا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر درود پاک پڑھتا تھا۔ اور ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ اے علی سنو، یہ پتھر کے اندر میری محبت ہے، پتھر کو میری محبت ہے، اور یاد رکھنا یہ پتھر جتنی شدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ جو مجھ پر درود پاک پڑھ رہا ہے، اس درود کی وجہ سے میں اس پتھر سے بھی محبت کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں پتھر بھی اگر رہے، میں اسے پہچانتا ہوں، اور میں اس پتھر کو لے کر قیامت میں جنت میں جاؤں گا، سبحان اللہ۔ تو میرے دوستوں غور کرو، جب پتھر نبی پر درود پڑھنے سے، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، قیامت میں میں اس کو ساتھ لے کر جنت میں جاؤں گا، سبحان اللہ۔ میرے دوستوں غور کرو، پتھر کو دل نہیں ہوتا، پتھر کو دل نہیں ہوتا،
مثال کے طور پر اگر کوئی انسان کھاتے کھاتے پیاس کی شدت بڑھ گئی، حلق میں کھانے کے دانے اگر پھنس گئے، ناک سے، آنکھ سے، منہ سے جب پانی نکلنے کی بات آئی، اگر سامنے والے کو کہا کہ بیٹا پانی لے کر آؤ، اگر بیٹا منع کرے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ تجھے دل نہیں ہے، تیرے دل تو دل نہیں بلکہ تو پتھر ہے، تیرا دل پتھر کا دل ہے، کہ تیرے اندر کچھ بھی محبت نہیں، تیرے اندر کوئی اطاعت نہیں، کہ پانی لانے کے لیے بھی منع کر رہا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ پتھر کے اندر دل نہیں ہوتا، مگر اس پتھر پر قربان جائیے کہ پتھر کے اندر دل تو نہیں ہے، پتھر کے اندر دل نہیں ہے۔ حالانکہ جسے دل نہیں ہوتا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، سبحان اللہ، جس کو دل نہیں ہوتا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، مگر قربان جاؤ وہ کیسا پتھر تھا، پتھر میں دل تو نہیں ہے مگر پتھر میں نبی کی محبت ہے، تو نبی نے اس کو ایسا مقام عطا کیا کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، لہذا قیامت کے دن اس کو میرے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا، سبحان اللہ۔ اور جب محبت کی بات آتی ہے، اللہ اللہ، وہ صحابی رسول بھی کیسے تھے؟ آج کل کے بد عقیدے لوگ کہتے ہیں کہ بار بار کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہماری طرح ہماری طرح، مگر وہ صحابی رسول اللہ اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ فتح ہوا، فتح ہونے کے بعد کعبے کے اندر جتنے بت تھے پورے بتوں کو نکال دیا گیا، پھینک دیا گیا، اور بتایا جاتا ہے کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف کرنے کے بعد پورا کعبہ صاف ہو گیا، نماز کا وقت ہوا، تو ہمارے نبی کے معزز حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ بلال کعبہ چڑھو، سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ غلام تھے، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، اور اللہ اکبر کبیرہ کہ حضرت بلال کا تقاضا تو ایسا تھا کہ جس کے غلام تھے، بتایا جاتا ہے کہ وہ آقا اسے جہاں جہاں بلاتا تھا وہاں وہاں دوڑ دوڑ کے جانا پڑتا تھا، کبھی اس کا آقا، کبھی ان کا آقا بلاتا، اور کبھی اس کی بیوی بلاتی، کبھی اس کی بیٹی بلاتی، کبھی اس کے بیٹے بلاتے، تو جو جو بلایا جاتا تھا وہ دوڑ دوڑ کے جاتے، اس کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کا حال ویسا تھا۔ مگر ہمارے نبی نے جب بلال کو خرید لیا گیا تو ایسا خریدا کہ اللہ اکبر کبیرہ کہ ایک وقت وہ غلام تھے مگر آج ہم سب کے امام ہیں، سبحان اللہ۔ اور بتایا جاتا ہے کہ حضرت بلال کے تقاضے کو دیکھ کر ہی امام اہل سنت نے یہ کہا تھا، کیا کہا تھا کہ جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا ہے، سبحان اللہ۔ اور بتایا گیا کہ ایسا انمول کر دیا گیا کہ ایک وقت حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں جس کے ایک غلام تھا میں دوڑتا جاتا تھا، کبھی وہ بلاتا اس کے پاس جا کر اس کی خدمت کرنا پڑتا ہے، جو جو حکم دیتا تھا تو میں اس کے حکم کی تعمیل کیا کرنا پڑتا ہے، مگر میرے نبی نے ایسا مقام بلند کیا ہے کہ جب میں مسجد کے پاس جا کر میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتا ہوں، ارے ایک وقت میں خود دوڑتا تھا، جو بلاتا تھا اس کے پاس دوڑ دوڑ کے جانا پڑتا تھا، مگر آج میں نے مصطفیٰ نے
نے مجھے خرید لیا اور حیا علی الصلاۃ کہتا ہوں، میرے آواز پر کبھی ابو بکر دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، کبھی فاروق اعظم دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، کبھی عثمان غنی دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، کبھی مولا کائنات دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ بتایا جاتا ہے کہ جب تک بکا نہ تھا، کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا ہے۔ ایک وقت کا غلام، نبی نے کہا کہ اے بلال آؤ، پورے کعبہ کو صاف کر دیا گیا، پورے کعبہ کو صاف کر دیا گیا، بتوں کو بتوں کی نجاست سے دور کر دیا گیا۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں کہ بلال کعبے کی چھت چڑھ جاؤ، سبحان اللہ۔ کعبے کی چھت، کعبہ تو وہ کعبہ ہے کہ پوری دنیا جب خدا کی عبادت کرتی ہے تو اپنے رخ کو کعبے کی طرف رخ کرتی ہے۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ بلال جیسے غلام کو نبی نے کیسے کیا بنا دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک وقت غلام، مگر آج پوری دنیا کے امت مسلمہ کے امام۔ اور بتایا جاتا ہے بلال جب کعبے پر چڑھنے کے بعد نبی نے حکم دیا کہ بلال اذان دو۔ کیا کہا؟ بلال آواز سے بولیے، تھک تو نہیں گئے نا؟ اگر تھکنے کے اگر اشارہ دے تو ختم کر دوں گا۔ تو ہمارے آقا نے فرمایا کہ بلال اذان دو۔ حضرت بلال نے ہمارے نبی کے حکم سے بڑے جوش و خرم کے ساتھ کعبے کی چھت تو چڑھا، مگر ہمارے نبی نے کہا کہ اذان دو تو حیران و پریشان ہو گئے بلال۔ کیوں حیران ہوئی ہے؟ کہ بتایا جاتا ہے کہ جب مسجد نبوی میں میں اذان دیتا ہوں تو رخ کعبے کی طرف کرتا ہوں، سبحان اللہ، آواز سے بولیے۔ مسجد نبوی میں اذان دیتا ہوں تو رخ کعبے کی طرف کرتا ہوں، مسجد نبوی میں اذان دیتا ہوں تو منہ کہاں کرتے ہیں؟ کعبے کی طرف کرتا ہوں۔ جب کبھی جنگ کے موقع پر اذان دیتا ہوں اپنے رخ کو کعبے کی طرف کرتا ہوں، کبھی ہجرت کے وقت اگر اذان دینے کی بات آتی ہے رخ کعبے کی طرف کرتا ہوں، مگر آج میں کعبے کے اوپر چڑھوں تو صورت کس طرف کروں؟ سبحان اللہ۔ آج میں کعبے کے اوپر چڑھ گیا، ارے جہاں جہاں اذان دینے کی بات آتی ہے کعبے کی طرف رخ کیا جاتا ہے، جہاں جہاں نماز پڑھنے کی بات آتی ہے کعبے کی طرف رخ کیا جاتا ہے، جہاں جہاں حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کی صدائیں بلند کیا جاتا ہے کعبے کی طرف رخ کیا جاتا ہے۔ مگر معاملہ تو آج بالکل الٹا ہو گیا، ہر جگہ کعبے کی طرف رخ کیا جاتا ہے، مگر آج میں کعبے کے اوپر چڑھ گیا ہوں، اب رخ کہاں کیا جائے؟ تو بتایا جاتا ہے کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی آگے دیکھتے ہیں، کبھی پیچھے دیکھتے ہیں، اب کہاں رک کیا جائے؟ تو الحمدللہ میرے دوستو، حضرت بلال کے اندر جو ہمارے نبی کی محبت تھی، حضرت بلال کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی آگے کبھی پیچھے دیکھتے 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 اپنے ذہن کے پورے خیالوں کو نکال دیا، نبی سامنے ہے، نبی کے سامنے کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر اذان دینا شروع کر دیا۔ ادھر ادھر نہیں، نبی سامنے ہے، نبی کے سامنے کھڑے ہو گئے، اذان دے دیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، عالم تصور میں سوال تو کیجئے کہ اے بلال، نبی کے سامنے کھڑے ہو کر اذان کیوں دے رہے ہیں؟ ارے تمہیں کعبے کی طرف جب اذان دیتے ہیں، کعبے کی طرف رک کر کے اذان دیتے ہیں، یہ تم نے نبی کی طرف کھڑے ہو کر اذان کیوں دیا گیا؟ تو بلال کی محبت جواب دیتی ہے، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے ہیں، کعبے کے کعبے کو دیکھو، سبحان اللہ۔ بتایا جاتا ہے کہ لوگوں، کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا تو صحیح ہے، کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر اذان دینا تو صحیح ہے، کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر عبادتیں ریاضتیں کرنا تو صحیح ہے، ارے وہ تو ایک معمولی کعبہ ہے، ارے وہ تو اللہ کا گھر ہے، مگر میرے نبی، اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی کا مقام تو ایسا مقام ہے کہ پوری دنیا کعبے کے سامنے جھکتی ہے، مگر کعبہ مصطفیٰ کے سامنے جھکتی ہے۔
سب تو جھکے ہیں خانہ کعبہ کے سامنے، کعبہ جھکا ہوا ہے محمد کے شہر میں۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے نبی کا مقام تو ایسا مقام، اب بھی تم کہتے ہو نبی ہماری طرح ہو؟ اب بھی تم کہو گے کہ نبی ہماری طرح ہے؟ ارے ہمارے نبی جب کھڑے تھے، کعبہ اپنے رخ کو نبی کے سامنے کرتا تھا۔ ارے تم اپنے گھر میں جاؤ، تمہارے سامنے تمہارے بچے بھی کھڑے نہیں ہوتے، تم ہمارے نبی کی برابری کرتے ہو۔ ہمارے نبی ایک اشارہ کرتے ہیں، سبحان اللہ، ہمارے نبی ایک اشارہ کرتے ہیں، زمین پر بیٹھ کر آسمان کے چاند کو ٹکڑے کر دیا۔ یہ ایک اشارہ، صرف انگلی کا ایک اشارہ بتایا جاتا ہے۔ یہ ایک کتابی روایت ہے کہ ایک مرتبہ بڑے بڑے پادری لوگ، یعنی علم والے، عیسائیوں کے، یہودیوں کے، نصارہ کے، جو بڑے بڑے اپنے اپنے مذہب کے بڑے بڑے علم والے، پورے لوگ اکٹھا ہوئے، اکٹھا ہو کر ایک ایک مذہب والا اپنے اپنے مذہب کی تعریف بیان کرتا ہے۔ ایک ایک مذہب والا، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے فلاں اندر دھنش کو 2 ٹکڑے کر دیا، ہمارے فلاں 2 ٹکڑے کر دیا اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے۔ اور بدقسمتی یہ تھی کہ مسلمانوں کی طرف کلمہ پڑھنے والا تو تھا، مگر وہ منافق تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے مذہب کی تعریف کرتا ہے، یہودی اپنے مذہب کے بزرگوں کی تعریف کرتا ہے، نصارہ اپنے مذہب کے بزرگوں کی تعریف کرتا ہے، عیسائی اپنے پیغمبر کی تعریف کرتا ہے۔ مسلمان بھی تھا، مگر نبی سے محبت کرنے والا نہیں، نبی سے جلن رکھنے والا، بد عقیدہ۔ بتایا جاتا ہے کہ غیر مذہب کھڑا ہوا کہتا ہے کہ ہمارے مذہب کے فلاں کی طاقت ایسی طاقت ہے کہ انہوں نے اپنے طاقت سے، قوت سے اندر دھنش کو 2 ٹکڑے کر دیا کہ اے عیسائی، اے یہودی، اے نصارہ، اے مسلم، بتاؤ تمہارے مذہبوں میں کوئی ایسی طاقت ہے، کسی کی کوئی ہمت ہے کہ جو اندر دھنش کو 2 ٹکڑے کر دیا جائے؟ تو یہودی نے اپنے حساب سے جواب دیا، نصارہ نے اپنے حساب سے جواب دیا، عیسائی نے بھی اپنے حساب سے جواب دیا، مگر جب بد عقیدہ کھڑا ہوا کہتا ہے نہیں بھی، ہمارے نبی ایسے نہیں تھے، ہمارے نبی بھی معمولی تھے، ہمارے نبی بھی تمہاری طرح تھے، ایسا کہنے لگا۔ مگر الحمدللہ یاد رکھو میرے دوستوں، نبی کی شان ہم نہیں، خدا خود بلند کر دیا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ بتایا جاتا ہے کہ اے میرے محبوب، ہم نے خود تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے کہ جہاں جہاں بدعقیدگی نبی کی نفرت میں زہر اگائے گا، وہاں وہاں عاشق رسول امام احمد رضا بن کر جواب دیتا ہے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ جب بدعقیدے نے کہا کہ نہیں بھی، ہمارے نبی میں کوئی ایسی طاقت نہیں تھی، کوئی ایسی قوت نہیں تھی، بس اتنا کہنا تھا، الحمدللہ اسی مجمع میں ایک عاشق رسول تھا، سبحان اللہ، اسی مجمع میں یہ ایک عاشق رسول تھا، اور وہ عاشق رسول کوئی عام عاشق رسول نہیں تھا، جہاں جہاں نبی کی بات سنتا ہے وہاں وہاں اپنی محبت کو جذبے میں لاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ عاشق رسول کھڑا ہوتا ہے کہ اے بدبخت، تو کیا کہہ رہا ہے میرے نبی کے بارے میں، کہ غیر مذہب سے، یہودی سے، نصارہ سے، عیسائی سے کہنے لگا کہ اے بد مذہبوں، اگر تم میرے نبی کی شان کے بارے میں اگر سننا چاہتے ہو، تم ایک ایک کر کے سوال کرتے جاؤ، میں تمہارے ایک ایک سوال کا جواب دے دوں گا، سبحان اللہ۔ کہ پہلا سوال تھا کہ ہمارے مذہب کے فلاں فلاں نے اندر دھنش کو کیا کیا؟ آواز سے بولو، 2 ٹکڑے کر دیا۔
اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے، ہمارے مذہب کے فلاں نے کہ اپنی طاقت و قوت کے ساتھ پورے اندر دھنش کو 2 ٹکڑے کر دیا کہ اے مسلم بتا، کیا تیرے نبی کے اندر کوئی ایسی طاقت تھی؟ کیا تیرے نبی کے اندر کوئی قوت تھی؟ تو الحمدللہ وہ عام مسلم نہیں بلکہ عاشق رسول تھا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ اے آنے والے، تیرے مذہب کے فلاں نے اندر دھنش کو اپنی طاقت سے، اپنے بازوؤں کے طاقت سے 2 ٹکڑے کر دیا۔ اگر تو میرے نبی کی طاقت کی بات اگر سننا چاہتا ہے، ارے میرے نبی نے اپنی طاقت سے نہیں، اپنے بازوؤں کی قوت سے نہیں، بلکہ زمین پر بیٹھ کر انگلی کے اشارے کی طاقت سے آسمان کے چاند کو ٹکڑے کر دیا گیا ہے۔ بازوؤں کی طاقت نہیں بلکہ انگلی کے اشارے کی طاقت، زمین پر بیٹھ کر آسمان میں چمکنے والے چاند کو ایسا ٹکڑے کر دیا گیا کہ نبی جہاں جہاں اشارہ کرتے ہیں وہاں وہاں ٹکڑا اشارہ لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے کہنے کا مقصد، اب بھی تم کہو گے کہ نبی ہماری طرح ہے؟ اللہ اللہ، ہمارے نبی کا مقام، ہمارے نبی کا درجہ اللہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے میرے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور ایک بات بتاؤں، اللہ نے زمین بنایا، آسمان بنایا، چاند بنایا، پتھر و پہاڑ بھی بنایا، سب کچھ اللہ نے بنایا نا؟ آواز سے بولیے، سب کچھ اللہ نے بنایا۔ اب سوال یہ ہے، جب اللہ نے سب کچھ بنایا تو کیسے بنایا؟ اللہ نے سب کچھ اللہ نے بنایا، زمین کو، آسمان کو، چاند کو، سورج کو، پتھر کو، پہاڑ کو۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے سب کچھ بنایا تو کیسے بنایا؟ تو جواب کیا ملتا ہے؟ اللہ ویسے بنایا جیسا خدا نے چاہا۔ سبحان اللہ، آواز سے بولیے، خدا نے ویسے بنایا جیسے خدا نے چاہا۔ زمین بنایا اپنے مرضی سے بنایا۔ سبحان اللہ، زمین کو بنایا کیسے بنایا؟ جیسا خدا نے چاہا۔ آسمان میں بنایا، آسمان بنایا کیسے بنایا؟ جیسا خدا نے چاہا۔ چاند کو بنایا کیسے بنایا؟ جیسا خدا نے چاہا۔ تارے اور ستاروں کو بنایا کیسے بنایا؟ جیسا خدا نے چاہا۔ چاند اور سورج کو بنایا کیسے بنایا؟ جیسا خدا نے چاہا۔ ساتوں زمینوں کو بنایا کیسے بنایا؟ جیسا خدا نے چاہا۔ ساتوں آسمانوں کو بنایا کیسے بنایا؟ جیسا خدا نے چاہا۔ جنت کیسے بنایا؟ جیسا خدا نے چاہا۔ دوزخ کیسے بنایا؟ جیسا خدا نے چاہا۔ اور اتنا ہی نہیں میرے دوستوں، آدم کو بنایا تو کیسے بنایا؟ جیسا خدا نے چاہا۔ نوح کو بنایا تو کیسے بنایا؟ جیسا خدا نے چاہا۔ ابراہیم کو بنایا تو کیسے بنایا؟ جیسا خدا نے چاہا۔ اسماعیل کو بنایا تو کیسے بنایا؟ جیسا خدا نے چاہا۔ تمام نبیوں کو بنایا گیا تو کیسے بنایا گیا؟ جیسا خدا نے چاہا۔ جب ہمارے نبی کی بات آتی ہے، جب مصطفیٰ کی بات آتی ہے، جب آمینہ کے لال کی بات آتی ہے، جب مدینے کے تاجدار کی بات آتی ہے، ارے ہر چیز بنایا کیسے بنا؟ جیسے خدا نے چاہا۔ مگر جب مصطفیٰ کو بنایا، اپنی چاہت کو رکا کر کہا کہ اے میرے محبوب ہر چیز اپنی مرضی سے بناؤں گا، مگر جب تجھے بناؤں گا تو میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی سے تجھے بناؤں گا۔ میری مرضی سے نہیں بلکہ تیری مرضی سے تجھے بنایا جائے گا۔ تو یہ ہمارے نبی کی شان۔ اب بھی کہو گے کہ نبی ہماری طرح ہے؟ نبی کو اللہ نے نبی کی مرضی سے بنایا۔ تمہیں کس نے بنایا؟ اپنی مرضی سے۔ اور اللہ اکبر، ایسے نبی کی طاقت، ہمارے نبی کی شان، ایسی شان اللہ اللہ کہ بتایا جاتا ہے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزے، کچھ نہ کچھ طاقتیں، کچھ نہ کچھ حکمتیں، قوتیں عطا کیا گیا، مگر ہمارے نبی کو
عطا نہیں بلکہ بنایا گیا ہے۔ کیسا بنایا گیا؟ ہر نبی کو بھی معجزے دیا، کرامتیں، کمالات، طاقتیں، حکمتیں، قوتیں، رحمتیں، برکتیں، عنایتیں ہر نبی کو دیا گیا۔ ایک ایک طاقت، کسی نبی کو 2 طاقتیں، کسی نبی کو 3 طاقتیں، کسی نبی کو 5 طاقتیں، کسی نبی کو 6، کسی نبی کو 8، کسی نبی کو 9۔ 9 سے بڑھ کر کسی بھی پیغمبر کو معجزے نہیں دیا گیا۔ 9 معجزے، صرف 9 معجزے، وہ بھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو پچھلے پیغمبروں میں جتنے بھی نبی ہیں، جتنے بھی طاقتیں دیا گیا، ان تمام معجزوں میں سب سے زیادہ اگر معجزہ دیا گیا حضرت موسیٰ کو، وہ بھی 9 معجزے۔ کتنے معجزے؟ 9 معجزے۔ 9 سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیا گیا۔ ہر نبی کو کچھ نہ کچھ طاقتیں، کرامتیں، کمالتیں، معجزاتیں، عنایتیں، رحمتیں، برکتیں جو جو دیا گیا، 9 سے بڑھ کر نہیں دیا گیا۔ حضرت امام عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزے دے دیا گیا، کسی کو 2، کسی کو 5، کسی کو 6، کسی کو 8، کسی کو 9، مگر جب ہمارے نبی کی بات آتی ہے، سبحان اللہ، ارے مسکرا کر کہہ دو سبحان اللہ، جب ہمارے نبی کی بات آتی ہے، ہمارے نبی کی شان دیکھو، ہر نبی کو 9 سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیا گیا، وہ بھی موسیٰ کو دیا گیا، مگر بتایا جاتا ہے ہمارے نبی کو ایسا معجزہ بنایا گیا ہے کہ موسیٰ کو تو صرف 9 دیا گیا، مگر ہمارے نبی کے جسم کے اندر، پورے جسم میں قدم مبارک سے لے کر سر انور تک جتنے بال ہیں، ایک ایک بال کو 70 ہزار معجزے عطا کیا گیا ہے، ایک ایک بال کو پورے جسم میں۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، تو اسی لیے فرماتے ہیں ہمارے نبی چلتے ہیں تو معجزہ، بیٹھتے ہیں تو معجزہ، کلام کرتے ہیں تو معجزہ، آرام کرتے ہیں تو معجزہ، نماز پڑھتے ہیں تو معجزہ، عبادت کرتے ہیں تو معجزہ۔ ارے خدا کی قسم، آج بھی گنبد خضرا کے پاس جا کر دیکھ لینا، گنبد خضرا تو صرف ہمیں گنبد نظر آتی ہے، مگر عاشق رسول کے لیے وہ گنبد بھی معجزہ بن کر نظر آتی ہے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ ہمارے نبی کے مقام کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ ہر نبی کو بھی معراج عطا کیا گیا ہے، مگر میرے نبی کا معراج، میرے نبی کا معراج تو ایسا کمال تھا، بتایا جاتا ہے کہ ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزہ تو دیا گیا، مگر ہمارے نبی کو ایسا معجزہ دیا گیا، ایک پل میں، صرف ایک پل، مثال منٹ، سیکنڈ، 1 سیکنڈ میں 7 آسمانوں کا سیر کرنا، عرش الہی پار کرنا، سدرۃ المنتہا پار کرنا، جنت و دوزخ دیکھ لینا، ارے یہ سب چھوڑ دو، خدا کا دیدار کرنا، سبحان اللہ، وہ بھی 1 سیکنڈ میں، کتنا بڑا معجزہ ہے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ عطا کیا ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو، نبی کو تو معراج عطا کیا، مگر نبی کے معراج کے صدقے میں ایک طرف فرشتوں کو بھی معراج عطا کیا جا رہا ہے، دوسرے طرف پیغمبروں کو بھی معراج عطا فرما رہا ہے، سبحان اللہ۔ ابھی حضرت نے کہا تھا ہر نبی کو معجزہ عطا کیا، معراج عطا کیا، مگر الحمدللہ مجھے کہہ لینے دیجئے کہ بے شک ہر نبی کو معراج عطا کیا گیا ہے، ہر نبی کو معجزے عطا کیا گیا ہے، مگر تمام معراجوں کے مقام میں تمام نبیوں کو جو جو معراج عطا کیا ہے، جو جو معجزہ عطا کیا ہے، جو جو طاقتیں قوتیں عطا کیا ہے، سب سے زیادہ اگر نبی کو معجزے اگر دیا گیا
تو وہ معجزہ یہ تھا کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر کو ہمارے نبی کے پیچھے مقتدی بن کر نماز ادا کیا. یہ سب سے بڑا معجزہ ہے ان کے لیے، سب سے بڑا معجزہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک. اور بتایا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام تو اللہ پوری انسانیت کے باپ دادا، اتنے بڑے پیغمبر جب بیت المقدس میں مسجد اقصی میں پہنچنے کے بعد جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی پہنچنا تھا، پورے پیغمبر، بیٹھے ہوئے پیغمبر کھڑے ہو جاتے ہیں سبحان اللہ استقبال کے لیے. تمام پیغمبر، چھوٹے موٹے پیغمبر نہیں، بڑے بڑے پیغمبر، اسی میں آدم ہے، ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، کوئی صفی اللہ ہے، کوئی نذیر اللہ ہے، کوئی حبیب، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی خلیفۃ اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے. مگر یہ تمام پیغمبر ایک طرف ہیں، مگر اللہ کے حبیب اللہ تو نور بن کر چمک رہے ہیں سبحان اللہ. بتایا جاتا ہے جب نماز پڑھنے کی بات آتی ہے تو حضرت آدم کو تو بھیجنا چاہیے تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام تمام انسانیت کے باپ دادا ہیں، پوری کائنات کے باپ دادا ہیں، پورے پیغمبر کے باپ دادا ہیں، پورے صحابی کے باپ دادا ہیں، پورے تابعین کے باپ دادا ہیں، ارے پوری انسانیت کے باپ دادا ہیں. تو حضرت آدم کو امام بنانا چاہیے تھا، پورے نبیوں کو مقتدی بنانا چاہیے تھا. مگر بتایا جاتا ہے جب حضرت آدم سامنے ہے، مگر حضرت آدم خود اشارہ کرتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، صفی اللہ کا مقام الگ ہوتا ہے، حبیب اللہ کا مقام الگ ہوتا ہے سبحان اللہ. صفی اللہ حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے، آدم صفی اللہ. تو حبیب اللہ اور صفی اللہ میں کیا فرق ہے؟ ارے صفی اللہ وہ ہوتا ہے نبی کا نام لے کر اپنی دعاؤں کو قبول کراتا ہے. صفی اللہ وہ ہوتا ہے، غور سے سنیے، صفی اللہ کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو حبیب اللہ کا وسیلہ لے کر دعا مقبول کراتا ہے. اور حبیب اللہ تو وہ ہوتا ہے صفی اللہ کے پیشانی میں نور بن کر چمک کر پوری نسل کو نور علی نور بناتا ہے. اور خلیل اللہ، نذیر اللہ، نوح نذیر اللہ بھی ہیں ہاں پہ، مگر روایتوں میں بزرگوں نے فرمایا کہ نوح نذیر اللہ الگ ہے، حبیب اللہ الگ ہے. بتایا جاتا ہے کہ نذیر اللہ حضرت نوح نذیر اللہ میں اور حبیب اللہ میں کیا فرق ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ نذیر اللہ وہ ہے، نوح نذیر اللہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ نذیر اللہ وہ ہے جب پوری کائنات میں طوفان چھایا گیا، کشتی بنایا گیا، کشتی کو لگام بنانے کے لیے، کشتی کو کنٹرول کرنے کے لیے، کشتی کی طاقت کو سنبھالنے کے لیے جو کشتی کا جو طاقت تھی، مثال کے طور پر کشتی کی جو سٹیئرنگ تھی، اس سٹیئرنگ کو بتایا جاتا ہے کشتی کو بنانے والے نذیر اللہ ہے، یہ نذیر اللہ کی طاقت ہے. مگر کشتی کی سٹیئرنگ بن کر کشتی کو کنٹرول کرنا یہ حبیب اللہ کی طاقت ہے سبحان اللہ. کیونکہ کشتی پر بھی ہمارے آقا کا نام لکھا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح نذیر اللہ نے اللہ کے دربار میں دعا کی کہ پروردگار عالم طوفان ہے، ہر طرف بارش ہی بارش ہے، کہ پروردگارہ میرے کشتی کو کیسا سنبھالا جائے، اسے کیسے کنٹرول کیا جائے، اسے کیسے میں اپنے قابو میں کر لیا جائے. تو اللہ تعالیٰ سے جواب آتا ہے کہ اے میرے نذیر اللہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، جب تم کشتی کو تیار کیا جائے تو کشتی پر میرے نبی کا نام لکھ دینا سبحان اللہ، کشتی پر میرے نبی کا نام لکھ دینا. اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو، روایتوں میں یہ بھی آتا ہے
صرف نبی کے نام نہیں بلکہ آل نبی کا بھی نام تھا، سبحان اللہ۔ صرف نبی کا ہی نام نہیں تھا بلکہ بتایا جاتا ہے کہ پنجتن پاک کا بھی نام تھا، اور بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے صدقے میں کشتی کو کنٹرول میں بنا دیا گیا تھا۔ نجیب اللہ میں حبیب اللہ میں فرق ہے۔ اب آئے خلیل اللہ کی بات۔ خلیل اللہ میں حبیب اللہ میں کیا فرق ہے؟ بزرگوں نے بہت اچھے انداز میں بتایا، خلیل وہ ہے اللہ کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ خلیل کون ہے؟ اللہ کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑنا ہے چھوڑ کر آ جائے گا، بچے کو ذبح کرنا ہے ذبح کر دیا جائے گا، محبتوں کو قربان کرنا ہے تو قربان کر دیا جائے گا۔ اللہ جو حکم دیتا ہے، اللہ جو کہتا ہے، اس کے لیے جو بھی کرتا ہے اسے خلیل اللہ کہتا ہے۔ اور حبیب اللہ وہ ہے کہ اللہ حبیب کے لیے کچھ بھی کر دیا جاتا ہے۔ خلیل اللہ وہ ہے اللہ کے لیے کچھ بھی کر دیتا ہے۔ حبیب اللہ وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ کچھ بھی کر دیتا ہے، اسی کو حبیب اللہ کہتے ہیں۔ اور ذبیح اللہ، سبحان اللہ، ذبیح اللہ کا مقام تو ایسا مقام ہے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، پھر حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم سے بہت سے پیغمبر پیدا ہوئے، جیسا حضرت یحییٰ، حضرت اسحاق، حضرت یونس، حضرت یوسف، پورے حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود سے بنی اسرائیل کے جو جتنے بھی پیغمبر ہیں پورے پیغمبر۔ مگر اسماعیل ذبیح اللہ کا مقام دیکھو، بتایا جاتا ہے جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، حضرت اسماعیل کے بعد ان کے خاندان میں کوئی اور نبی نہیں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد ان کے خاندان میں دوسرا کوئی اور نبی نہیں تھا سوائے ہمارے نبی کے، سبحان اللہ، سوائے ہمارے نبی کے۔ حضرت اسماعیل پیغمبر تو ہیں، مگر حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو دوسرے لڑکے تھے، دوسرے شہزادے تھے، جیسا اسحاق علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ پورے حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں کہاں سے بتایا جاتا ہے، اسحاق بھی آئے ہیں، یونس بھی آئے ہیں، یوسف بھی آئے ہیں، داؤد بھی آئے ہیں، موسیٰ بھی آئے ہیں، عیسیٰ بھی آئے ہیں، مگر اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں کوئی نہیں آیا۔ مگر جب حضرت اسماعیل کے خاندان میں جب آنے کی بات آتی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ مدینے کے تاجدار جیسے ہی جب حضرت اسماعیل کے خاندان میں آتے ہیں پورے خاندان کو چمکا دیا ہے، سبحان اللہ۔ کہ بتایا جاتا ہے کہ ذبیح اللہ خدا کے لیے گردن کاٹنے والا ہوتا ہے، اور حبیب اللہ ذبیح اللہ کے خاندان کو چمکانے کے لیے حبیب اللہ کو بھیجتا ہے، سبحان اللہ۔ تو ہر نبی کے مقام سے بھی ہمارے نبی کا، اگر میں تفسیر کے ساتھ کہا جائے تو بہت لمبی چوڑی ہو جائے گی، مگر مختصر بتاؤں گا، ہمارے نبی کی شان بہت بلند ہے میرے دوست۔ معراج کا واقعہ تو تم بہرحال بہت سے مرتبہ تو تم سنتے رہتے ہیں، انشاءاللہ جمعے بھی موقع ملے گا، مگر نبی کی شان تو ایسی شان ہے میرے دوستوں کہ بتایا جاتا ہے پیغمبروں کو بھی معراج عطا کیا گیا، پیغمبروں کو بھی معراج عطا کیا۔ کیسا معراج عطا گیا؟ بتایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حالانکہ خدا کے دربار میں بہت طلب کرتے تھے کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ بہت بڑے جلیل و قدر پیغمبر، اتنے بڑے جلیل و قدر پیغمبر ہیں کہ موت کا فرشتہ آتا ہے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ اسے تپھڑ مار کر، یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت اسرائیل کی آنکھ کا دیدہ نکلتا ہے، اتنے بڑے جلیل و قدر پیغمبر غصے والے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کتنے بڑے جلیل و قدر پیغمبر بھی اللہ کے دربار میں دعا کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار عطا کر،
میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں، مگر اللہ نے کہا کہ اے میرے موسیٰ تمہارے آنکھوں میں طاقت نہیں دیکھ سکتے۔ آخر کار ضد کرتے 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 مختصر جلوہ اللہ نے کوہ طور پر اتارا، موسیٰ نے دیکھا، غش کھا کے گر گئے، نابینا ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے، آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کا جلوہ دیکھ نہیں سکتا، مگر اللہ نے موسیٰ کو اشارہ دے دیا کہ اے موسیٰ تمہارے آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں جو میرے نبی کی آنکھوں میں ہے۔ سبحان اللہ، تمہارے آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ میرے نبی کی آنکھوں میں طاقت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کو بلا لیا آسمان میں، بلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی کے ہاتھوں 50 وقت کی نماز بھیجا ہے کہ اے میرے نبی تمہارے امتوں کے لیے میں نماز دے رہا ہوں، تمہارے امتوں کے لیے میں تحفہ دے رہا ہوں، میں تمہارے امتوں کے لیے ایک رحمت دے رہا ہوں، جس طرح اے میرے نبی سنو آج میں نے اپنا دیدار تمہیں کرا کے تمہیں معراج بخشی ہے، اسی طرح جو تمہارے امتی ان نمازوں کو اپنائے گا، بتایا جاتا ہے کہ نماز مومنوں کی معراج ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، نماز الصلاۃ معراج المؤمنین، بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نماز مومنوں کے لیے معراج ہے۔ کیوں؟ معراج کا تحفہ ہے وہ۔ بتایا جاتا ہے کہ 50 وقت کی نماز دے دیا گیا۔ اب دینے کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز لے کر آسمانوں سے نیچے آ رہے ہیں تو موسیٰ ملاقات کرتے ہیں۔ کہا کہ اے میرے پیغمبر، اے حبیب اللہ، اللہ نے کیا دیا ہے؟ ہمارے آقا نے فرمایا 50 وقت کی نماز۔ موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، تمہارے امتی اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتے، تھوڑا جاؤ کم کر کے لاؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف گئے، جانے کے بعد 5 کم کر لائے، پھر آئے، پھر کہا ابھی جا کر کم کر لائے، پھر گئے، پھر کم کر لائے، پھر کہا اور تھوڑا کم کر کے لاؤ۔ کم کرتے 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 کتنے رہ گئے؟ 5، صرف 5۔ پھر بھی کہا کہ اے نبی اور کم کر لاؤ۔ ہمارے آقا نے فرمایا کہ اے جبرائیل، اب مجھے حیا آتی ہے اللہ کے دربار میں جانے کے لیے۔ اللہ، حیا، مجھے شرم آتی ہے نماز کو کم کرانے میں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم امت محمدیہ، اگر ہمیں معراج کا مقام اگر تم حاصل کرانا چاہتے ہو، معراج تمہیں بھی پانا چاہتے ہو، پابندی کے ساتھ 5 جگانی نماز ادا کرو، کیونکہ یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کے رسول خود فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، بتایا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، نماز تو 5 وقت کی ہے، مگر جو نماز 5 جگانی ادا کرے گا ثواب 50 وقت کی نماز پڑھنے کا ملائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب بتایا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ اے موسیٰ، آنے والے بہت بڑے پیغمبر ہیں، بہت بڑے امام ہیں، خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں کے امام، تمام نبی ان کے غلام ہیں، بار بار خدا کے دربار میں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ بار بار خدا کے دربار میں بھیجنے کا تقاضا کیا تھا؟ پیغمبر ہیں، امام ہیں، پیغمبر اور امام اتنے بڑے مقام والے ہیں، بار بار خدا کے دربار میں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ بے ادبی کا اشارہ ہو سکتا ہے، بے ادب کا تقاضا ہو سکتا ہے، گستاخی کا ماحول ہو سکتا ہے، بار بار بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو حضرت موسیٰ کے جواب پر قربان جائے میرے دوستوں، حضرت موسیٰ جواب دیتے ہیں کہ اے نادان، نماز تو صرف بہانہ ہے۔ سبحان اللہ، نماز تو صرف بہانہ ہے، مگر بھیجنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں نماز صرف بہانہ تھا مگر بھیجنے کا مقصد کچھ اور تھا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اے موسیٰ، مقصد کیا تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ لوگوں سنو،
جب میں کوہ طور سے اللہ کو دیکھنے کی تمنا رکھتا تھا، خدا کے جلوے کو دیکھنے کی تمنا رکھتا تھا، بار بار خدا کے دربار میں التجا کرتا تھا کہ پروردگارا تیرا دیدار عطا فرما، تیری زیارت عطا فرما، تیری زیارت سے میں مشرف ہونا چاہتا ہوں، مگر میرے آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ خدا کا جلوہ دیکھ سکے، خدا کا دیدار کر سکے، خدا کا دیدار نہیں کر سکا، مگر الحمدللہ جو دیدار میں نے دنیا میں رہتے رہتے نہیں کر سکا، خدا کی قسم آج میں مصطفیٰ کے آنکھوں کو دیکھتا ہوں تو خدا کا جلوہ نظر آتا ہے۔ یہ موسیٰ کا معراج ہے۔ تو میرے دوستوں، خدا کا جلوہ مصطفیٰ کے آنکھوں کے اندر، اور اللہ اکبر کبیرہ بتایا جاتا ہے کہ معراج کے بارے میں جب ہم سوال کرتے ہیں تو بدعقیدی لوگ اس پہ بھی انگلیاں دکھاتے ہیں، یہ کیسے جا سکتے بھی 1 سیکنڈ میں 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا پار کر کے اللہ کا دیدار کرنے کے لیے، وہ بھی 1 سیکنڈ میں۔ میں آپ کو ایک مثال کی بات سمجھاؤں گا، شاید تمہیں آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، میری بات غور سے سنیے، توجہ چاہتا ہوں۔ جب ہم کبھی روڈ کراس کرنا ہے، اگر نظروں کے سامنے گاڑیاں چل رہی ہیں تو کیا کوئی روڈ کراس کرنے والا ایسے ہی کراس کر لے گا؟ تھوڑا سا غور سے سوچنے کی بات ہے۔ جب ہم ایک روڈ سے دوسرے روڈ میں جانا ہے، گاڑیاں پھر رہے ہیں، نظروں کے سامنے گاڑیاں پھر رہے ہیں، کیا کوئی روڈ کراس کرنے والا گاڑیاں پھرنے کے باوجود بھی کیا روڈ کراس کر سکتا ہے؟ بھئی جواب دو بھی، سمجھ میں آ رہی میری بات؟ روڈ کراس کرنا ہے، گاڑیاں آ رہی ہے، گاڑیاں پھرتے پھرتے اس کے باوجود بھی کوئی روڈ کراس کرے گا؟ نہیں کرے گا، اسے رکنا پڑے گا تھوڑی دیر۔ سبحان اللہ، تھوڑی دیر کے لیے، غور سے سنیے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو رکنا پڑے گا، اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا، اپنے آپ کو قابو کرنا پڑے گا۔ اگر ایک چھوٹا موٹا آدمی آنکھوں کے سامنے پھرتا ہے، چلتا ہے، تو اسے رکنے کی ضرورت نہیں، اسے رکنے کی ضرورت نہیں۔ آنکھوں کے سامنے لوگوں کی بھیڑ ہے، لوگوں کی بھیڑ چل رہی ہے، پھر رہی ہے، تو چلنے والا رکنے کی ضرورت، مگر گاڑی پھر رہی ہے تو رکنا پڑے گا۔ ابھی آسانی مثال بتا دو، ریلوے گیٹ ہم نے دیکھا ہے، جب ریل آتی ہے تو کیا کرتے ہیں گیٹ والے؟ گیٹ ڈالتے کہ یا کھولتے؟ آواز سے بولو، ڈالتے۔ میں آپ کو اس لیے جواب دینے کے لیے کہتا ہوں کہ میں سمجھوں کہ تم غور سے سن رہے ہیں کہ یا نہیں۔ گیٹ کھلا رکھتے کہ یا ڈالتے؟ ڈال دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ ٹرین آنے والی ہے، کوئی گاڑی لے کر جاتا ہے، سنبھالنا پڑے گا، رکنا پڑے گا، اپنے آپ کو قابو کرنا پڑے گا۔ ٹرین جانے کے بعد گیٹ کھول دیا جاتا ہے، جب تک ٹرین نہیں گزرے گی اس وقت تک ہر انسان کو بھی کھڑے ہونا ہی پڑتا ہے۔ آنکھوں کے سامنے اگر فلائٹ جا رہی ہے، مثال کی بات میں سمجھانے کے لیے، تو رکنا ہی پڑے گا۔ تو ٹھیک اسی طرح میرے دوستوں، جب ہمارے نبی کی سواری آسمان میں جا رہی تھی، سبحان اللہ بولو، ہمارے نبی کی سواری آسمان میں جا رہی تھی۔ ارے ایک ٹرین جب جاتی ہے تو انسان کو رکنا پڑے گا، کیونکہ وہ سواری بہت تیز چلنے والی ہے۔ سواری ٹرین جو ہوتی ہے بہت تیز رفتار سے جاتی ہے، یہ 1 گھنٹہ پرتی منٹ 160 کے اسپیڈ جاتی ہے، تو چلنے پھرنے والے انسان کو رکنا پڑے گا۔ مگر جب آسمان میں نبی کا براق جا رہا ہے تو 160% کے برابر نہیں، بلکہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے نبی جس جگہ نظر ڈالتے ہیں اس جگہ براق کا قدم پڑتا تھا۔ اتنی تیز دھار والی سواری جب جا رہی ہے
تو اللہ نے دنیا کو رکا دیا ہے، اللہ نے وقت کو رکا دیا ہے، اللہ نے رفتار کو رکا دیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کو ایسا معراج عطا کیا کہ لوگوں تمہارے وقت کو رکا دیا گیا اور تمہاری نظر میں ایک پل میں میرے نبی کو معراج عطا کیا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے میرے دوستوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پل میں پوری دنیا کو رکا دیا گیا، پوری دنیا کو رکا دیا گیا، چاند کی رفتار کو رکا دیا گیا، آسمان کی رفتار کو رکا دیا گیا، سورج کی رفتار کو رکا دیا گیا، یہاں تک کہ گھڑی میں جب سیل نکال دیا جاتا ہے جیسا رک جاتا ہے، اسی طرح پوری دنیا کو رکا دیا گیا۔ کیوں؟ ہمارے نبی پوری دنیا کے سیل ہیں۔ جس طرح ایک سیل پوری گھڑی کی ایک طاقت ہوتی ہے، جس طرح ایک سیل پوری گھڑی کی جان ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے نبی پوری دنیا کی جان ہے۔ جب ہمارے نبی کو آسمان میں بلایا جا رہا ہے تو دنیا کا جہاں کا وہیں رکا دیا گیا ہے۔ تو اسی لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تبھی تو جہان ہے۔ جب جان آسمانوں کا سیر کر رہا ہے، جب جان آسمانوں کا سیر کر رہا ہے تو پوری دنیا کو رکا دیا گیا ہے اور مصطفیٰ کو معراج کا تاج عطا فرمایا ہے۔ تو خیر میرے دوستوں، ابھی مختصر انشاءاللہ میں آسانی کے ساتھ جمعے میں بولنے کی کوشش کروں گا۔ میں اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم تمام کو صحیح معنوں میں سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مرتے دم تک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات کھڑے جیسے سلام دے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے گیا سلام علیکہ، عالم کے شاہ سلام علیکہ، مدینے کے آقا سلام علیکہ، عالم کے شاہ سلام علیکہ۔ زمین محمد زمان محمد، سبحان اللہ، مدین محمد امام محمد، سبحان اللہ، زمین محمد زمان محمد، مدین محمد مقام محمد۔ ہر ایک شے میں جلوہ رسول خدا کا، ہر ایک شے میں جلوہ رسول خدا کا، سلام علیکہ سلام علیکہ، مدینے کے آقا سلام علیکہ، عالم کے شاہ سلام علیکہ۔ گناہوں نے گھیرا، خطاؤں نے گھیرا، مصیبت نے گھیرا، بلاؤں نے گھیرا، بچا لیجئے گا، بچا لیجئے گا، سلام علیکہ سلام علیکہ، مدینے کے آقا سلام علیکہ، دو عالم کے شاہ سلام علیکہ۔ نہ دولت طلب
سبحان اللہ آمین 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 نوازوں کا صدقہ عطا کیجئے آمین آمین سلام علیکہ سلام علیکہ مدینے کے آقا سلام علیکہ دو عالم کے شاہ صدقہ دو شیر خدا کا صدقہ دو سلوارا کا صدقہ دو خواجہ پیا کا صدقہ دو اولیاء کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربنا تقبل من الفاتحہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مالک و مولا کار سازا بندہ نوازا ہم تیری لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں مولا تو نے اس مقدس رات میں تیرے گھر میں آ کر نورانی محفل میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے مولا یہاں پر جتنے بھی لوگ حاضر ہیں مولا ہمارے تمام گناہوں کو معاف عطا فرما تمام خطاؤں کو درگزر فرما یا مولا ہمارے اوپر رحم فرما کرم فرما فضل فرما یا مولا ہم تمام لوگوں کو مولا دین کا جذبہ عطا فرما دین کا سلیقہ عطا فرما دین کے نقش قدم پر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما نماز کی پابندی عطا فرما ذکر کی پابندی عطا فرما تلاوت کی پابندی عطا فرما یا مولا جو حضرات 2-3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں مولا ان کو مولا پنجگانی نماز بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا مولا جو حضرات پنجگانی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں مولا پنجتن پاک کا وسیلے سے مولا ان کی نمازوں کو قبول و منظور فرما یا مولا ہم تمام لوگ مولا جان کر نہ جان کر بہت سے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کرتے ہیں مولا ہمارے تمام گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف عطا فرما اگلی آنے والے گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما شیطان کے شر سے حفاظت فرما ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما کافروں کے کفر سے حفاظت فرما شیطانی بد عقیدہ لوگوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما دشمنوں کی دشمنی کے نظر سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما ہر آفت و بلیہ سے محفوظ عطا فرما ہر قدم پر کامیابی عطا فرما کامرانی عطا فرما برکتیں عطا فرما رحمتیں عطا فرما عنایتیں عطا فرما کاروبار میں رزق میں گھروں میں خیر و برکتیں عطا فرما یا مولا ہم تمام لوگوں کے گھروں پر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے جھنڈے کا سایہ عطا فرما یا مولا ہماری زندگی میں مولا سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سایہ عطا فرما یا مولا جب ہم دنیا سے رخصت ہو جائے مولا ہمارے قبروں میں اپنے مرشدوں کا سایہ عطا فرما حشر کے میدان میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کالے کملی کا سایہ عطا فرما یا مولا ہم تمام لوگوں کو مولا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما آل رسول کے ادب کرنے کی توفیق عطا فرما صحابہ اکرام کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما عالم دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما نمازی کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما بڑوں کے ادب کرنے کی توفیق عطا فرما چھوٹوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما بالخصوص مولا ہم تمام لوگوں کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما یا مولا ہم تمام لوگوں کو مولا بالخصوص مولا یہاں پر مسجد منورہ میں جتنے بھی مقتدی حضرات ہیں مولا ان تمام لوگوں کو مولا ہمیشہ نیک اور ایک بننے کی توفیق
عطا فرما، آپس میں الفت و محبت پیدا ہونے کی توفیق عطا فرما، خلوص اور محبت کے ساتھ زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا مولا جو حضرات مسجد کی خدمتیں کر رہے ہیں مولا، تمام حضرات کو مولا، بالخصوص مولا امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو، اور دیگر جتنے بھی حضرات ائمت، جتنے بھی حضرات ہیں اراکین کمیٹی، نوجوان بچے، جتنے بھی حضرات ہیں مولا، تمام لوگوں کو مولا ہر آفت و بلیہ سے محفوظ عطا فرما، ہر قدم پر کامیابی کامرانی عطا فرما۔ یا مولا ہر قدم پر مولا اسی محبت کے ساتھ زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا مولا جو کچھ بھی مانگا ہے اسے عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا مولا اسے بھی عطا فرما۔ بالخصوص مولا آج تو نے اپنے نبی کو معراج کا تاج عطا فرمایا ہے مولا، بالخصوص مولا معراج پاک کے صدقے میں مولا ہم تمام لوگوں کو مولا گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا مولا ہم تمام لوگوں کو مولا سچے دل کے ساتھ اپنے سروں کو تیرے دربار میں جھکانے کی توفیق عطا فرما۔ یا مولا اگر زندگی میں مولا ذرا سی بھی اگر ریاکاری، بدکاری، مکاری اگر ہماری زندگی میں ہے مولا، ہمارے تمام ریاکاری، بدکاری، مکاری کو دور عطا فرما۔ یا مولا ہمارے دلوں میں مولا صرف تجھے، تیرے نبی کو راضی کرنے کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا مولا ہم تمام لوگ مولا گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، پھر بھی تیرے کرم کے طلبگار ہیں مولا۔ بالخصوص مولا تیرے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلے سے، اور بالخصوص مولا اس ماہ مبارک میں جو تو نے اس رات کو عطا فرمایا معراج کے نام پہ مولا، ہم تمام لوگوں کو اس مقدس رات کے صدقے میں ہمارے تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ یا مولا جن لوگوں کے دلوں میں جو مقاصد، نیک جائز مقاصد ہیں مولا، ان کے تمام نیک جائز مقاصد کو پوری فرما۔ یا مولا جو حضرات دعاؤں کی درخواست کی ہے ان کے تمام نیک جائز مقاصد کو پوری فرما۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمت حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وأصحابه صلاة تسليما كثيرا كثيرا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر حم مغرقون خذیت الساحل لنا اشقالنا خذیت الساحل لنا اشقالنا خذیت الساحل لنا اشقالنا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين فبحق لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.